اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت لا ضرر ولا ضرار بحسب ظاہر دو جریان رکھتا ہے۔ ایک جریان باب شفعاء ہے کہ جس میں پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالشفعاء، پیغمبر نے شفعاء کا حکم لگایا، بین الشرکاء فی الاراضین والمساکین، کہ شفعاء کا حق شرکاء کو حاصل ہے زمین و گھر میں۔ وقال لا ضرر ولا ضرار، یہ قانون اس شفعاء کو بیان کرنے کے بعد آیا ہے۔ وقال اذا عرفت العرف وحددت الحدود فلا شفاعۃ، جب گھر کی یا زمین کی حدود مقرر ہو جائیں تو پھر شفاعہ نہیں ہے، بلکہ شفاعہ فقط مشاع زمین میں یا مشاع مکان میں ہے۔ یہ تھی روایت۔ اس میں ہمسایہ کو بھی شفاعہ کا حق، وہ کتاب شفاعہ میں آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پر ہمسایہ کا بھی حق قرار دیا ہے، ہمسایہ کا بھی حق ہے۔ اولا ظہور روایت مثل ظہور روایت سمرہ ابن جندب، یہاں اتنا ظہور واضح نہیں ہے جتنا ظہور سمرہ ابن جندب میں انصاری کو ضرر پہنچا رہا تھا۔ سمرہ اپنے درخت کے لیے وہاں جاتا تھا، ان کے بیوی بچے پردے و حجاب کے بغیر ہو جاتے تھے، اس کو ضرر پہنچ رہا تھا، وہ تو اتنی واضح روایت ہے۔ لیکن شفعاء میں ضرر و ضرار کا مفہوم زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ارتباط ہے۔ حق شفعاء یہ کہ پڑوسی کو حق ہے یا پارٹنر کو حق ہے، مثلا کہ وہ پہلے خرید سکتا ہے اپنے پارٹنر کا حق یا پڑوسی کا مکان، لیکن اس میں لا ضرر ولا ضرار کا کیا تعلق ہے یہ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شاید یہ تعلق ہو کہ کوئی پڑوسی بدتمیز و بے حیا قسم کا آدمی نہ آ جائے، یعنی اس لیے ضرر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پارٹنر بھی کوئی بدتمیز و بے حیا قسم کا آدمی نہ آ جائے، ناباب قسم کا آدمی نہ آ جائے، یہ ضرر ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ پڑوسی بدتمیز و بے حیا ہو سکتا ہے انتہائی اعلیٰ اخلاق والا بھی آ جائے، انتہائی عالم بھی آ جائے، انتہائی جس سے درس حاصل کیا جا سکتا ہے وہ بھی آ جائے، یہ بھی تو امکان ہے۔ یعنی زندگی بھر جس کو تلاش کرتے رہے تو وہی پڑوسی میں آ کر رہ گئے، یعنی اور سیکھنے کو ملے گا اس سے تو اور جو ہے فوائد ہوں گے، بلکہ یہ امکانات تو ہے وہاں پر، یعنی ہاں، تو اس لیے اتنا زیادہ حق شفعاء میں واضح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اس لیے ظاہری طور پر تو سب اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پڑوس میں کبھی کبھی کوئی بہت ناباب قسم کا پڑوسی آ جاتا ہے، وہ اذیت کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، عام طور پر اذیت نہیں کرتے پڑوسی، وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، فطرت پر چلتے ہیں۔
مگر یہ کہ کوئی بہت بڑا عالم متقی پرہیزگار جس سے درس حاصل کیا جا سکے وہ کبھی کبھی ملتا ہے نا. تو شاید یہ لا ضرر ولا ضرار کا تعلق شفاعہ سے یہی ہو کہ پڑوسی اور پارٹنر اچھا نہ ملے تو ضرر ہونے کا خطرہ ہے. لیکن حق شفاعہ فقط اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر مشاع زمین یا مشاع مکان ہو، لیکن جب حدود سب کی مشخص ہو جائے تو وہاں پر حق شفاعہ نہیں ہے. جی ہاں صحیح ممکن ہے بولے، لیکن قانون کلی یہ بنا کہ حق شفاعہ ہے کہ پہلے پڑوسی کا حق ہے، پہلے پارٹنر کا حق ہے، وہ حصہ خرید سکتا ہے، تاکہ ایک رعایت بھی ہو جائے کہ اس کا حق ادا ہو جائے کہ بھائی پارٹنرشپ کا ایک حق ہوتا ہے، پڑوسی کا ایک حق ہوتا ہے، وہ ادا بھی ہو جائے اور کوئی دوسرا غلط قسم کا آدمی نہ آ جائے. امکان ہوتا ہے بہرحال تو اس کو دور کرنے کے لیے. اب یہاں پر اس جملے کے 3 معنی کیے گئے ہیں. وہ یہ کہ 3 جملے مسلسل اس روایت میں موجود ہیں. پہلا جملہ ہے کہ پیغمبر نے شفعاء کا حق قرار دیا شرکاء کے درمیان زمین و مکان میں. وقال دوسرا جملہ لا ضرر ولا ضرار. فقال نہیں قال، وقال. فقال میں ارتباط کو بتاتا ہے، وقال میں ارتباط کو نہیں بتاتا ہے. فقال یعنی اس کے نتیجے میں یہ فقال نہیں ہے، وقال ہے. یعنی پیغمبر نے لا ضرار ولا ضرار کو الگ سے ایک جملہ بیان کیا، فا کے در سے ارتباط نہیں دیا ہے نا. پھر اس کے بعد تیسرا جملہ یہ کہا ہے کہ جب حدود مقرر ہو جائیں تو پھر حق شفاعہ نہیں ہوا کرتا ہے. بس لا ضرر ولا ضرار میں پیغمبر نے وقال سے کہا، جبکہ سمرہ ابن جندب کی روایت میں فقال کا ہے، وہاں پر فا کے ساتھ ارتباط دیا آگے کو اس واقعے کو. لیکن چونکہ اس روایت میں کوئی فا کے ذر سے ارتباط موجود نہیں ہے تو ہم کیسے تشخیص دیں گے کہ لا ضرر ولا ضرار کا حق شفاعہ سے تعلق ہے؟ کوئی فا ہے نہیں ارتباط کے لیے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے سوال یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار آیا جب فا نہیں ہے تو اس کو حق شفاعہ کے ساتھ کیا ملحق کیا جائے گا یا ملحق نہیں کیا جائے گا؟ یہ احتمال پھر بھی رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ حق شفاعہ سے مربوط ہو کہ لا ضرر ولا ضرار کہا گیا ہو کہ کوئی پڑوسی برا نہ آ جائے، کوئی پارٹنر برا نہ آ جائے، یا یہ کہ لا ضرر ولا ضرار کوئی مستقل حکم ہے، اس لیے پیغمبر نے فا کے ذریعے سے نہیں کہا، وقال کہا، واو کے ذریعے سے کہا، تو مستقل حکم بھی ہو سکتا ہے کلی کبریٰ کے، جہاں پر خود بھی ضرر نہیں اٹھانا ہے، دوسروں کو بھی ضرر نہیں پہنچانا ہے. یہ یعنی کسی بھی اصل کو جاری کرتے وقت اس بات کا خیال کرنا کہ ہمارے اصل جاری کرنے سے دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو یا نہ. دوسری روایت میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا اہل مدینہ سے کہ جو ان کے
مشورب نخل کے لیے، یعنی ان کے درختوں کو پانی پلانے کے سلسلے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کوئی معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کنواں کھودتا ہے اپنے لیے زیادہ، تو ٹھیک ہے اس کو کھودنے تو اچھی بات ہے، اپنی ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ اس طرح اہل بادیہ جو دیہات وغیرہ والے تھے ان کو بھی کہا کہ آپ فضل ماں کے لیے، زائد ماں کے لیے تھوڑا کنواں کھودے تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا، تاکہ اس زائد ماں سے گھاس پھوس پتی جو گزرنے والے حیوانات ہیں وہ کھاتے ہوئے جائیں تو کیا حرج ہے۔ پیغمبر نے وہاں پر یہ فرمایا۔ اس کے ذیل میں پیغمبر نے کہا فقال لا ضرر ولا ضرار، تو یہاں پر جو ہے لا ضرر ولا ضرار ایک دفعہ نقل ہوئے اور بعض جگہ پر فقال لا ضرر ولا ضرار، دونوں طریقے سے نقل ہوئے، فا سے بھی اور فا کے بغیر بھی۔ فا ہو تو وہ پیغمبر کے قضاوت والے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہو جائے گا، اما اگر فا نہ ہو تو لا ضرر ولا ضرار ایک حکم مستقل ہو جائے گا پیغمبر کے حکم کرنے کے علاوہ۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ لا ضرر ولا ضرار یہ امکان رکھتا ہے کہ مستقل حکم ہو اور امکان رکھتا ہے کہ آگے کے واقعے سے جڑا ہوا ہو، دونوں روایت سے اسی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے اگر مستقل بھی قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ کبرہ کلی قرار پائے گا اور لا ضرر ولا ضرار کا قانون اپنی جگہ پر مستقل ہو جائے گا۔ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ لا ضرر کا کوئی ارتباط نہیں ہے حق شفاء اور فضل ماں کے ساتھ، بحسب بعد نظر ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ علت شفاء مشروع بلا ضرر ولا ضرار قرار دیا جائے، در حالتی کہ شفاء کا لا ضرر لا ضرار سے کوئی ظاہری ربط نہیں ہے۔ اگر لا ضرر ولا ضرار کا علت شفاء سے تعلق ہوتا تو ایک عجیب فقہ جدید وجود میں آ جائے گی کہ ہر چیز کو ہم لا ضرر لا ضرار سے ارتباط دیتے ہوئے مسائل فقہیہ کو دیکھیں۔ حق شفاء میں صحیح ہے، لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ حق شفاء سے ربط رکھے، کیونکہ اس جگہ پر کہ جہاں پر کوئی ضرر نہیں ہے، ایک بالکل پڑوسی بالکل برابر کا آدمی آیا یا شریک بالکل نیک آدمی آیا تو کہاں ضرر و ضرار ہے۔ ضد بھی نہیں ہے اور موافق بھی نہیں ہے، کلی طور پر تو دونوں نہیں ہیں، کبھی یہ آتا ہے کبھی یہ آتا ہے، کبھی کچھ بھی ضرر نہیں ہوتا، کبھی کچھ ضرر کی بجائے فائدہ بھی ہو جاتا ہے، دونوں چیزیں ہیں، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں ہے۔
حق شفاء میں فائدہ پہنچانے کی نیت نہیں ہے، صرف ضرر سے روکنے کی نیت ہے۔ جی ہاں، قاعدے کا تعلق صرف ضرر سے روکنا ہے، اور حق شفاء میں ضرر کیا ہے اور اس سے کیا ارتباط رکھتا ہے، اس ارتباط میں شک ہے، پتہ نہیں ارتباط ہے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ لوگ دلیل لے کر آتے کہ ارتباط نہیں ہے، ان کی دلیل سنیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ارتباط ہے ہی نہیں، شفاء اور لا ضرر میں کوئی ارتباط نہیں، ان کی پہلی دلیل سنیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ جنبہ تعلیلی لا ضرر ولا ضرار میں نہیں ہے۔ اگر جنبہ تعلیلی ہوتا تو فَإِنَّهُ کہہ کے جملے کو شروع کیا جاتا، فَإِنَّهُ لا ضرر ولا ضرار، کہ فَإِنَّهُ علت کے لیے آتا ہے، نتیجہ دے کر علت کے لیے آتا ہے۔ پہلی بات تو ایسا کوئی جملہ نہیں ہے، وقال ہے، واو بھی ہے اور انہو بھی نہیں ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ فَإِنَّهُ نہیں ہے، ارتباط والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ دوسرا شریک جو اس کا آیا ہے وہ کوئی برا ہی آدمی ہو، وہ اچھا آدمی تو ہو سکتا ہے، بس اس کا مطلب یہ کہ جس کو حصہ بیچا گیا ہے وہ ایک آدم متدین و پرہیزگار ہے، تو اب اس سے تو کوئی ضرر کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ضرر اور لا ضرار کا تعلق وہ شفاء سے نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ان کی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ حق شفاء یہاں پر ضرر نہ ہونے کے بجائے فائدہ بھی ہو جا رہا ہے، پھر بھی شریک اپنا حق شفاء فائدے کے باوجود بھی استعمال کرتے ہوئے حق شفاء کو حاصل کر سکتا ہے، بس ضروری نہیں ہے کہ حق شفاء کا لا ضرر ولا ضرار سے ارتباط ہو۔ کیا ممکن، بس یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار اس کا تعلق نہیں ہے حق شفاء سے، جب حق شفاء میں فائدہ پہنچ رہا ہے، نقصان کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، نہیں تو کیا جہاں پر فائدہ پہنچ رہا ہو وہاں حق شفاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ نہیں، شریعت نے تو دونوں جگہ کا حق شفاء استعمال کر سکتے، چاہے پڑوسی اچھا آئے یا اچھا نہ آئے، شریک اچھا آئے یا شریک اچھا نہ آئے، ہر صورت میں جو حق شفاء استعمال کرنے کی اجازت دی سے پتہ چلتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی صحیح ہے، تو حق شفاء دیا گیا تاکہ خدا نخواستہ برا آدمی نہ آ جائے، تو اچھی بات ہے، یہ احتمال ہے لیکن کوئی یقین نہیں ہے، جب یقین نہیں ہے ہو سکتا ہے اچھا آدمی بھی آ جائے، اس لیے اچھا آدمی آ جانے کا امکان موجود ہے تو وہاں تو کوئی ضرر ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون آدمی خرید رہا ہے مثلا، اور پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ضرر نہیں ہے، تو کیا یہاں پر لا ضرر ولا ضرار نہ چلنے کے باوجود جو ہے کہ حق شفاء استعمال نہیں کیا، حق شفاء پھر بھی استعمال ہوا کرتا ہے،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ضرر نہ بھی ہو قطعی طور پر، پھر بھی حق شفاء استعمال۔ وہ اچھا آدمی ہو آنے والا، لیکن وہ کہنے والا بندہ ہے، وہ نہیں چاہتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے، ہاں نہیں چاہتے صحیح، میں اچھا آدمی ہوں، لیکن یہ بھی احتمال ہے اس کی اپنی محبوبہ برابر میں آ کے رہنے والی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اب تو جو ہے کتنا اچھا ہو گیا نا، پتہ ہے یقیناً کہ یہ جو ہے ہمارا کام بن جائے گا اس سے، تو ہے نا وہی خود ہی ہے نا، وہ بات سمجھانے کی ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے تو کیا حق شفاء اگر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، کوئی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر بھی جو حق شفاء استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے، پہلے سے پتہ ہے کہ کون آدمی خریدنے والا ہے، پھر بھی حق شفاء استعمال کر سکتے، اس کا مطلب ضرر اور ضرار کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل جو معنوی لحاظ سے تھی وہ یہ ہے کہ جب پہلے سے پتہ ہے کہ کوئی نقصان کا امکان نہیں ہے تو لا ضرر ولا ضرار کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر بھی حق شفاء استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علت ہمیشہ تام ہونا چاہیے، ورنہ تو بیکار ہے نا۔ العلت یعمم و یخصص اسی وقت ہوگی جو تام ہو، یعنی اگر جو ہے وہ کبھی ہو کبھی نہ ہو تو وہ علت نہیں ہے، پھر وہ بیکار ہوگی نا۔ آنے والا ضرر نہیں دے گا، اس کے باوجود حق شفاء باقی ہے، دیکھو تو یہ تو کوئی خاص کام کا نہیں ہے۔ نفی علت جو ہے حکم کی نفی نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن علت ناقص کسی اور چیز کو کہتے ہیں، یہ وہ علت ہے کہ جس میں العلت یعمم و یخصص ہے یا نہیں ہے، اس عنوان سے اگر لا ضرر ولا ضرار جو اگر علت ہوتی تو پھر تو ہر جگہ ضرر ہونا چاہیے تھا، اس لیے حق شفاء استعمال ہو، لیکن یہاں پر تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے باوجود حق شفاء رکھا گیا، بس اس حق شفاء سے ضرر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا مدعا کچھ اور ہے، ان کا مدعا یہ تھا، مدعی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حق شفاء سے قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے لا ضرر ولا ضرار کو مستقلاً ایک قانون الگ سے رکھا جائے، اس کو شفاء سے نہ جوڑا جائے، یعنی ہاں شفاء سے کوئی تعلق نہیں اس کا، مستقل ایک قانون ہے، کبرائے کلی ہے، یعنی ہاں۔ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ پڑوسی اس کو اطلاع ملے کہ بھائی ہمارے پڑوس میں مکان بک رہا ہے اور انہوں نے کسی تیسرے آدمی کو بیچ دیا ہے، تو پڑوسی اپنے پڑوسی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی پہلے اسی قیمت پر ہمیں بیچ دو، تو حق شفاء کی بنیاد پر پڑوسی اپنے پڑوسی کا مکان پہلے خرید سکتا ہے، اس کو حق ہے نہیں۔ ہاں وہ واجب احکام میں سے احکام واجب ہے، یعنی ہم یعنی حرام ہو جائے گا ہم کسی اور کو بیچیں پڑوسی کو چھوڑ کر، یعنی ہاں تو پھر الگ بات ہے، مشتری اگر کوئی دوسرا زیادہ قیمت دیتا پھر اس کی مرضی، لیکن اتنی قیمت پڑوسی بھی دے رہا ہے تو پہلے پڑوسی کا حق بنتا ہے۔ تو پہلا اشکال مستشکل کا یہ تھا کہ قاعدہ لا ضرر کا شفاء سے کوئی ربط نہیں ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی حق شفاء اس میں ضرر ہوتا ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حق شفاء استعمال ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو بیچ دیا، ہاں صحیح، ہاں حق شفاء اگر جو ہے پڑوس میں کوئی اور ہے تو پہلے پڑوسی کا حق ہے، بھائی کا حق نہیں۔ میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں، اپنے بھائی کو بیچ رہا ہوں، جو میرا ہمسایہ ہے میں یہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، ہاں تو وہ دونوں پھر حق جو ہے پڑوسی کا زیادہ ہوتا ہے، اس مسئلے میں جو ہے نا، خالی بیچنے کے اس میں ہے نا۔
ہاں وہ تو ہے، لیکن رشتہ داری کا ایک حق الگ ہوتا ہے نا۔ دوسری اسی طرح ایک اور اشکال ان لوگوں نے کہ جنہوں نے حق شفعاء کے ساتھ قاعد ضرر کو تعلق دیا تھا، وہ کہتے نہیں، حق شفعاء فقط بیع کے مسئلے میں تھا کہ دو آدمی کے الگ الگ سہم و حصے تھے، تیسرا آدمی خریدنے کو آئے تو حق شفعاء تیسرے آدمی کو ہٹا کر دوسرا آدمی خرید سکتا ہے، لیکن کیا یہ حق شفعاء ہبہ میں چل سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ حق شفعاء صلح میں چل سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ حق شفعاء اور معاملات میں چل سکتا ہے کہ نہیں؟ جعالہ میں چلے گا کہ نہیں؟ مثلا اجارہ میں چلے گا کہ نہیں؟ مثلا چونکہ روایت صرف خرید و فروخت کی بات کر رہی ہے اور خرید و فروخت میں حق شفعاء ہوا کرتا ہے، تو کیا یہ حق شفعاء باقی اور جگہوں پر بھی خرید و فروخت کے علاوہ بھی ہے، جیسے مصالحت، جیسے ہبہ، جیسے اجارہ، جیسے جعالہ مثلا؟ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ روایت صرف بیع کے مورد کو بیان کر رہی ہے، اس لیے باقی موارد کو اس روایت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، در حالت کہ از نظر ضرر کوئی فرق نہیں، بیع ہو یا مصالحت ہو یا ہبہ ہو یا اجارہ ہو یا جعالہ ہو، دونوں میں ضرر کا امکان ہے کہ اگر ہم اپنے پارٹنر سے مصالحت کرنے کے بجائے ایک تیسرے فرد سے مصالحت کرنے جاتے ہیں تو ممکن ہے تیسرا فرد جو ہے ناباب ہو، بدتمیز ہو، بے حیا ہو، تو اس میں ضرر ہونے کا خطرہ ہے، جس طرح بیع میں ضرر ہونے کا خطرہ ہے، صلح میں بھی خطرہ تو موجود ہے نہیں۔ تو کیا اس ضرر کی وجہ سے حق شفعاء مصالحت میں، حق شفعاء ہبہ میں، حق شفعاء جعالہ میں کیا وجود میں آئے گا بیع کے علاوہ؟ کہ معیار ضرر و ضرار رکھا جائے تو پھر ارتباط شفعاء کی وجہ سے کہ اس میں بھی ضرر و ضرار تھا اور مصالحت میں بھی ضرر و ضرار ہے، اس لیے وہاں پر بھی حق شفعاء ہونا چاہیے۔ ہونے کا لازم، ہاں، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو نقصان پہنچ جائے، تو حق شفعاء اس طرح بیع میں تھا، اس طرح مصالحت میں بھی حق شفعاء ہونا چاہیے۔ اشکال فقط شفعاء میں نہیں ہے، اشکال بہت وسیع ہے، علل کے جس کو مولا نے ذکر کیا ہے کہ لا تأکل الرمان لأنه حامض، انار نہ کھاؤ کیونکہ کھٹا ہے، حکم دائر مدار کھٹا ہے، تو اب یہ کھٹا ہونا فرق نہیں ہے کہ انار میں ہو یا لیمو میں ہو یا سیب میں ہو،
اصل تو کھٹاس معیار ہے، نقش اصلی کھٹاس ہے، حموزت ہے، ملا کے حکم حموزت ہے۔ تو حق شفاعہ ثابت ہے اولاً بیع میں، اور شریک سوم جو ہے اس کی نسبت سے دوم والا حق شفاعہ جاری کرے گا۔ تو وہاں پر بھی حق شفاعہ غیر بیع یعنی صلح میں، اجارہ میں شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فضولتاً کسی نے بیچ دیا، اب اپنا حصہ کسی نے زید کو بیچ دیا، پڑوسی کو پتہ چلا یا پارٹنر کو پتہ چلا کہ اس نے اپنا حصہ زید کو دے دیا ہے، وہ آ کر جس نے بیچا ہے اس سے کہے گا کہ بھائی تم نے ان کو کیوں بیچا، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار تھے، ہم آپ کا حصہ خریدنے کو تیار تھے۔ اگر اس طرح کا کوئی پارٹنر ملتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی حق شفاعہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حق شفاعہ محدود بے بیع نہیں، بلکہ وہ حق شفاعہ وسیع ہے، چاہے وہ حق شفاعہ اجارہ میں ہو، حق شفاعہ چاہے جعالہ میں ہو، چاہے مصالحت میں ہو، کہیں پر بھی حق شفاعہ جاری ہو سکتا ہے لا ضرر کی بنیاد پر۔ اور اس کا لازمہ یہ کہ کہیں پر ایسی شرکت وجود نہیں رکھتی ہے کہ دو گھر آپس میں تقسیم نہ ہوئے ہوں، اور اس دو گھر کو پیغمبر اسلام نے کہا ہو کہ جتنا اس میں پہلے سے حد بندی ہو گئی ہے تو پھر وہاں پر کوئی حق شبہ نہیں ہوا۔